جنگل میں میرا ایک اور ٹھکانہ ہے جو اس سے زیادہ محفوظ ہے، وہاں میرے آدمی بھی ہیں، ناٹران نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ چلے، میں اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں، یہاں میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، سب کام کے آدمی ہیں، ناٹران نے کہا۔ اوکے، اور اب یہ ٹھکانہ تمہارے لیے بیکار ہو چکا ہے، اس لیے عمارت میں ٹائم بم لگا دو۔ جس طرح سے ٹاپ سیکشن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ان کے ارادے خطرناک ہیں، اس لیے اب بھی میں بھی انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہوں۔ ٹائم بم پہ ایسا ٹائم فکس کرو کہ جب ٹاپ فورس اندر داخل ہو تب یہ بم بلاسٹ ہو۔ مادام شیتل کو جب اپنے ہی ساتھیوں کی لاشیں تحفتاً ملیں گی تب اسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کے لیے ترنوالا نہیں، کہ وہ جب چاہے ہمیں پکڑ لے اور جب چاہے موت کے گھاٹ اتار دے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو جولیا اور ناٹران چونک پڑے۔ عمران نے پہلی بار اس انداز میں بات کی تھی، وہ پہلے بھی کئی بار کافرستان آ چکا تھا۔ کافرستان میں اس کا ٹکراؤ عموماً کافرستان سیکرٹ سروس سے ہوتا تھا اور اس کا ازلی دشمن شاگل اس کے خلاف انتہائی بھرپور انداز میں کارروائیاں کرتا تھا اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا دیتا تھا۔ لیکن عمران نے کبھی اس کے مسلح افراد کے خلاف اس قدر جارحانہ انداز میں جوابی کارروائی کرنے کا نہیں کہا۔ وہ ہمیشہ درگزر سے کام لیتا اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں وہ شاگل اور اس کے مسلح افراد کا مقابلہ کرتا تھا، ورنہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اسے ٹکرائے بغیر نکل جائے۔ لیکن اب وہ ٹاپ سیکشن کے ان افراد کو ہلاک کرنے کا کہہ رہا تھا جو رہائش گاہ میں سرچنگ کے لیے داخل ہو سکتے تھے۔ اس میں مجھے گھورنے والی کون سی بات ہے، انہیں موقع ملا تو وہ ہمیں دوسرا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ میری معلومات کے مطابق ٹاپ سیکشن کی ٹاپ فورس بہت بڑی فورس ہے، میں اس فورس کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ فورس کے جتنے افراد کم ہوں گے ٹاپ سیکشن کی طاقت اتنی ہی کم ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس رہائش گاہ کے تباہ ہونے سے یہ سرنگ بھی تباہ ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ سرنگ کو تلاش کر لیں گے اور پھر وہ جنگل کے ٹھکانے تک بھی پہنچ جائیں گے اور کچھ سمجھے بھولے مہاراج، عمران نے کہا۔ او ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ چلے، میں آتا ہوں، ناٹران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آؤ، عمران نے جولیا سے کہا اور سرنگ میں آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں آگے بڑھے اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہوتا چلا گیا، دروازہ بند ہوتے ہی سرنگ میں تاریکی پھیل گئی۔ عمران کے کہنے پر جولیا نے اپنے تھیلے سے ایک ٹارچ نکالی اور پھر وہ اس ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ وہ نہایت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ 5 منٹ بعد ناٹران اور رہائش گاہ میں موجود بوڑھا ملازم اور اس کے سبھی ساتھی وہاں آ گئے اور وہ سب تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ میں نے رہائش گاہ میں میگا بلاسٹر لگا دیا ہے، اس پر 10 منٹ کا ٹائم لگایا ہے، ناٹران نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 10 منٹ پورے ہوتے ہی ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور سرنگ بری طرح سے لرز اٹھی۔ وہ فوراً سرنگ کی دیواروں سے لگ گئے، پیچھے سرنگ کافی حد تک گر گئی تھی۔ کیا یہ اسی بلاسٹر کا دھماکہ ہے جو ناٹران نے لگایا تھا، یا ٹاپ فورس نے عمارت کو بموں سے اڑایا ہے؟ ایک ہی دھماکہ ہوا ہے، اگر رہائش گاہ کو بموں یا میزائلوں سے اڑایا جاتا تو متعدد دھماکے ہوتے، عمران نے کہا۔ فورس نے عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، گھیرنے کے باوجود وہ خاموش تھے، شاید وہ کسی کا انتظار کر رہے تھے، ناٹران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فورس مادام شیتل کا انتظار کر رہی ہو، لیکن مجھے اب بھی اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ آخر انہیں اس ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا، عمران نے کہا۔ مجھے اس سے کچھ اندازہ ہے، ناٹران نے کہا۔ او کہیں تمہارا وہ آدمی پکڑا تو نہیں گیا جسے تم نے ہوٹل میں بھیجا تھا؟ جی ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، وہاں مادام شیتل کے ہاتھ آدمی تھے، ہو سکتا ہے مادام شیتل خود بھی وہاں پر موجود ہو اور میرا آدمی اس کی نظروں میں آ گیا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، تمہارے آدمی کی وجہ سے مادام شیتل کو اس ٹھکانے کا علم ہوا، ورنہ اتنی جلدی اس عمارت تک پہنچ جانا اور اسے گھیر لینا ناممکن سا لگتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہارے آدمی پہلے سے ہی کراؤن ہوٹل میں موجود ہے، کیا تم مجھے اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ جولیا نے ناٹران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کراؤن ہوٹل کافرستان کا خاص ہوٹل سمجھا جاتا ہے، بیرون ممالک سے آنے والے ایجنٹس یا بڑے بڑے ڈیلیگیشن آ کر اسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، اور اس ہوٹل میں بڑے بڑے میٹنگ ہالز ہیں جہاں کافرستانی ایجنسیاں اور ایجنٹس بھی میٹنگز کرتے ہیں۔ ان سب کی ایکٹیویٹیز چیک کرنے، معلومات کے حصول کے لیے میں نے اسے وہاں رکھا ہوا ہے، جو ان سب پر نظر رکھتا تھا، اور جیسے ہی کوئی بات سامنے آتی تو وہ مجھے فوراً رپورٹ دے دیتا تھا، ناٹران نے جواب دیا تو جولیا نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ تمہارا خیال تھا کہ ناٹران نے وہاں اپنا آدمی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کچن میں جو بچ جائے وہ اپنے لیے اس کے لیے لا سکے، عمران نے مسکرا کر کہا تو جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ناٹران کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، ناٹران نے کہا تھا کہ ہوٹل میں پہلے سے ہی اس کا آدمی موجود ہے، اس پر مجھے حیرت ہوئی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش یہاں کوئی ٹوکرا ہوتا تو میں پھولوں سے بھر لیتا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹوکرا؟
پھول کیا مطلب؟ یہ پھولوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جب ہنستی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے پھول برس رہے ہوں۔ اب ظاہر ہے ٹوکرا نہ ہو تو پھول ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں جنہیں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ ٹوکرا ہوتا تو میں سارے پھول بھر لیتا تاکہ کسی کو ایک بھی پھول ملنے کا چانس نہ رہتا۔ عمران نے کہا تو ناٹران بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ عمران کی بات سن کر جولیا کا چہرہ گلنار ہوتا چلا گیا۔ بس تمہیں باتیں ہی بنانا آتا ہے، جولیا نے کہا۔ کہتے ہیں کہ اسے زمانے کو ستانا آتا ہے۔ نہیں آتا تو بس باتیں بنانا نہیں آتا، عمران نے کہا۔ تو جولیا اور ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ ناٹران نے پوچھا۔ مولانا علی عمران MSc DSc آکسن کا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرنگ میں ناٹران کا کہا گونج اٹھا۔ اس کے ساتھی بھی ہنس پڑے اور جولیا بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکی۔ انہیں ہنستے دیکھ کر عمران یوں منہ چلانے لگا جیسے چنگم چبا رہا ہو اور ان کے ہنسنے کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمق لگ رہے ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو ہوں وہی لگنا ہے نا، اس میں بتانے کی کیا بات ہے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا تو جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد وہ سرنگ کے دوسرے دہانے تک پہنچ گئے۔ سامنے سپاٹ دیوار تھی، دیوار پر ایک انٹرکام سا لگا ہوا تھا جس پر ایک بٹن تھا۔ ناٹران نے اس بٹن کو پریس کر دیا۔ یس، بٹن پریس ہوتے ہی ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ناٹران نے کرخت لہجے میں کہا۔ کوڈ؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ڈبل 9، ناٹران نے جواب دیا۔ کوڈ غلط ہے، اصل کوڈ بتاؤ۔ 88، ناٹران نے جواب دیا۔ اوکے باس، میں ریحان ہوں، کوڈ ہے 77۔ دوسری طرف سے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ دروازہ کھولو، ناٹران نے کہا۔ یس باس، ریحان نے جواب دیا تو ناٹران نے بٹن پریس کر کے انٹرکام آف کر دیا۔ یہاں دروازہ کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد باہر سے ہی کھولا جا سکتا ہے، ناٹران نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سرر کی آواز کے ساتھ دیوار میں بڑا سا ہلا بن گیا۔ آگے سرنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، البتہ آگے سرنگ پہلی سرنگ سے چوڑی تھی لیکن زیادہ طویل نہیں تھی، اور اس سرنگ کا راستہ ڈھلان کی شکل میں اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اوپر دن کی روشنی میں درخت دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب ڈھلانی راستے پر آئے اور اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دہانے تک پہنچ گئے۔ سرنگ کا یہ دہانہ درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی دہانے سے نکل کر باہر آئے، اسی لمحے جھنڈ کے درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے کئی سیاہپوش افراد جنہوں نے چہروں پر بھی سیاہ نقاب پہن رکھے تھے، یکلخت نکل کر ان کے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ ان میں سے ایک لمبا ترنگا سیاہ پوش آگے بڑھایا۔ میں ریحان ہوں باس، آنے والی سیاہ پوش نے کہا۔ یہ وہی آواز تھی جو عمران نے سرنگ کے اندر انٹرکام پر سنی تھی۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں لے جاؤ، ناٹران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کیوں تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں جنگل سے گزر کر رہائش گاہ کی طرف جاؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر بلاسٹ ہونے سے پہلے ٹاپ فورس رہائش گاہ میں داخل ہوئی تو اس کا کتنا نقصان ہوا، ناٹران نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا تو ناٹران نے ریحان اور سیاہپوش ساتھیوں کو چند ہدایات دیں اور پھر وہ سب ایک طرف روانہ ہو گئے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، ریحان نے کہا تو عمران اور جولیا اس کے ساتھ ہو لیے۔ ریحان انہیں درختوں کے جھنڈ سے گزارتا ہوا ایک بڑے درخت کے جھنڈ میں پہنچ گیا۔ یہ جھنڈ بڑے سرکل جیسا تھا جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں گھنے درخت تھے جو اوپر سے پھیل کر آپس میں ملے ہوئے تھے۔ درمیان میں خشک پتوں اور جھاڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تیز ہواؤں اور آندھیوں سے خشک پتے جھاڑیاں اڑ اڑ کر یہاں جمع ہو گئی ہوں۔ ریحان آگے بڑھا اور آگے جا کر ایک درخت کے پاس رک گیا۔ اس نے جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکالا اور پھر اس نے آلے کا رخ درخت کی طرف کر کے ایک بٹن پریس کر دیا۔ ریموٹ سے ایک شعاع سے نکل کر درخت کے مخصوص حصے پر پڑی۔ دوسرے لمحے درختوں کے تنوں میں چھپائی گئی باریک رسیاں تیزی سے اوپر اٹھتی چلی گئیں۔ نیچے ایک بڑا سا جال تھا۔ رسیاں کھینچتے ہی جال سمٹ کر اوپر بڑھتا چلا گیا اور نیچے موجود تمام جھاڑیاں، خشک پتے اس جال میں اوپر چلے گئے۔ جھاڑیاں اور خشک پتے ہٹتے ہی نیچے صاف ستھری زمین دکھائی دی۔ ریحان نے ریموٹ کنٹرول کا رخ زمین کی طرف کیا اور ایک بار پھر بٹن پریس کر دیا۔ شعاع نکل کر زمین پر پڑی تو اچانک کھٹکا سا ہوا اور سینٹر میں ایک تختہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح کھلتا چلا گیا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی۔ آئیں، ریحان نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے تھی اور پھر وہ سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ تینوں نیچے آئے، اوپر تختہ خود بخود بند ہو گیا اور تختے کے بند ہوتے ہی سیڑھیوں میں اندھیرا پھیل گیا۔
لیکن وہ جیسے ہی 3 سیڑھیاں نیچے اترے اس لمحے دیوار پر لگا ہوا ایک بلب جل اٹھا۔ سیڑھیاں زیادہ نہیں تھی، وہ سیڑھیاں اتر کر ایک ہال میں آ گئے۔ ہال کی دیواریں لکڑیوں کے تختوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھیں اور وہاں لکڑیوں کے ہی کئی کیبن بنے ہوئے تھے۔ کافی بڑا ہال تھا جسے ایک مکمل رہائش گاہ جیسا بنایا گیا۔ ہر طرف بڑے بڑے باکس رکھے ہوئے تھے جن میں شاید ضرورت کا سامان تھا۔ وہاں چند افراد گھوم پھر رہے تھے۔ ان افراد نے عام سے لباس پہن رکھے تھے، کسی کے چہرے پر نقاب نہ تھا۔ آئیے اس کیبن میں آ جائیے، ریحان نے عمران اور جولیا کو ایک کیبن کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر کیبن کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران اور جولیا اس کیبن میں آ گئے۔ کیبن کو سیٹنگ روم جیسا سجایا گیا تھا، وہاں کرسیاں بھی تھیں، میز اور صوفے بھی ترتیب سے دیواروں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ عمران اور جولیا نے بیگز اتار کر ایک طرف رکھے اور پھر وہ جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، ریحان نے کہا۔ ناٹران ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے کہتا، اب تم سے کیا کہوں؟ عمران نے مسکرا کر کہا، آپ کہہ کر تو دیکھیں، میں یہاں کا انچارج ہوں، باس کی طرح میں بھی آپ کی تمام توقع پر پورا اتروں گا۔ ریحان نے کہا، مطلب میں جو کہوں گا تم کرو گے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا، جی بالکل، آپ کہہ کر تو دیکھیں۔ ریحان نے کہا، تو پہلے اپنا نقاب تو اتارو، دیکھوں تو صحیح کہ آواز ہی مردانہ ہے یا؟ عمران نے کہا تو ریحان نے ہنستے ہوئے چہرے سے نقاب اتار لیا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا جس کے چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں چمکدار اور پیشانی چوڑی تھی جو اس کی ذہانت کی حماس تھی۔ اچھی خاصی شکل ہے، پھر عورتوں کی طرح چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ ہمارے مذہب میں عورتوں کو غیر مردوں سے پردے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مردوں کو نہیں۔ عمران نے کہا تو ریحان ایک بار پھر ہنس پڑا۔ یہ پردہ دشمنوں سے اپنی شناخت چھپانے کے لیے مجبوراً کیا جاتا ہے، ریحان نے کہا۔ تو پھر تم نے میرے کہنے پر پردہ کیسے اٹھا دیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تمہارے دشمنوں میں سے ہی ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں باس، دشمنوں کو کسی بھی صورت میں اس طرح ساتھ نہیں لاتے جس طرح باس آپ کے ساتھ عزت اور تکریم سے پیش آ رہے تھے۔ اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ قابل احترام اور قابل عزت ہستی ہیں۔ جن کے ساتھ باس اس قدر عزت اور تکریم سے پیش آئیں وہ معمولی ہستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں بھی اس انسان کی عزت اور قدر کرتا ہوں، ریحان نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں تمہارا باس میری اس قدر عزت اور تکریم کیوں کر رہا ہے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں چند ہی ایسے افراد ہیں جن کی باس نہ صرف عزت کرتا ہے بلکہ میں نے ہمیشہ انہیں ان افراد کو گن گاتے ہوئے سنا ہے، ریحان نے کہا۔ اور وہ چند افراد کون ہیں؟ عمران نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ان میں وادی مشکبار کے چند رہنما جن کا تعلق تحریک آزادی سے ہے، اور کچھ ایسے افراد جو باس پر جان چھڑکتے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 ایسے افراد ہیں جن کی باس حد سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں آپ کو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کی باس حد سے بھی زیادہ عزت کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ریحان نے کہا، اس بندہ نادان کا کوئی نام تو ہوگا؟ عمران نے کہا، جی ہاں، وہ پاکستان کے رہنے والے علی عمران ہے جو باس کے کہنے کے مطابق انتہائی ذہین، دلیر، نڈر اور اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں۔ ایک ایسا انسان جو ہر خطرے کا نہ صرف خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے بلکہ موت کو بھی سامنے دیکھ کر مسکرانا جانتا ہے۔ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ ہنسی مذاق اور درگزر کرنے والے انسان ہے، لیکن جب انہیں غصہ آ جائے تو ان کے غصے سے چٹانیں بھی چٹک جاتی ہیں اور طاقتور دشمن بھی لرز اٹھتا ہے۔ ریحان نے کہا، ارے باپ رے، یہ علی عمران کسی ڈراؤنے جن کا نام ہے؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، نہیں، وہ انتہائی نیک، شریف اور ملن نثار انسان ہے، لیکن دشمنوں کے لیے وہ لوہے کے چنے سے کم نہیں، ریحان نے اسی انداز میں کہا۔ تو کیا تمہاری کبھی اس علی عمران سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اس بار جولیا نے ریحان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں مادام، میری تو حسرت ہے کہ میں عمران صاحب جیسے انسان سے ایک بار ملاقات ہی کر سکوں۔ وہ میرے آئیڈیل ہیں، وہ کئی بار کافرستان آئے ہیں، باس نے ان کے ساتھ مل کر کافرستان کے خلاف کام کیا ہے، لیکن میری یہ بدقسمتی ہی ہے کہ میں ان سے ایک بار بھی ملاقات نہیں کر سکا۔ ریحان نے افسردہ سے لہجے میں کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے عمران تمہاری محبوبہ، میرا مطلب ہے کہ ملہوبہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا، محبوبہ ہو جس سے ملنا تمہاری حسرت ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو ریحان ہنس پڑا۔ محبوبہ نہیں، محبوبہ تو مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ آپ انہیں میرے محبوب ضرور کہہ سکتے ہیں، ریحان نے کہا۔ تو اس کے خوبصورت جواب پر عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جولیا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر تو تمہیں مونس ہونا چاہیے تھا، تم مذکر ہو کر محبوب کی تلاش میں ہو، عمران نے کہا۔ تو ریحان ایک بار پھر ہنس پڑا۔ دوسری بات یہ کہ اگر عمران سامنے آ جائے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہو تو اس کے سامنے کبھی بھول کر بھی عمران کو اپنا محبوب نہ کہہ دینا، یہ خطاب اس لڑکی نے اپنے نام رجسٹرڈ کرا رکھا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے بھی عمران کو اپنا محبوب کہہ دے تو وہ لڑکی بھوکی شیرنی بن جاتی ہے، اور تم جانتے ہی ہوگے کہ شیرنی جب بھوکی ہو تو وہ کیا کر سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تو ریحان ہنس پڑا، جبکہ جولیا اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ دیکھو، اس لڑکی کا چہرہ بھی غسیلا ہو گیا ہے، بھوکی شیرنی جیسا۔
عمران نے کہا تو ریحان ہنس پڑا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میری ضرورت ہو تو وہ سامنے انٹرکام رکھا ہے، اس کا ایک نمبر پریس کر دے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، ریحان نے کہا، اور پھر وہ اسے سلام کر کے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر یکلخت رک گیا۔ کیا ہوا بھائی، چلتے چلتے رک کیوں گئے؟ کیا تمہاری بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے یا چابی ختم ہو گئی ہے؟ عمران نے کہا تو ریحان تیزی سے مڑا اور پھر عمران کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ارے باپ رے، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ریحان نے عمران کی طرف مسلسل اسی انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی کے لہجے میں عجیب سی تھرتھراہٹ تھی۔ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ اب بتائیں پلیز، صرف ایک بار، ریحان نے اسی انداز میں کہا۔ تم جس طرح سے مجھے گھور رہے ہو، اس خوف سے میرا ذہن ہی معاف ہو گیا اور میں بھی بھول گیا کہ میرا نام کیا ہے۔ مجھے 2 منٹ دو، میں یاد کرتا ہوں، عمران نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ آپ وہی ہیں نا؟ ریحان نے کہا۔ وہی نہیں، میرا نام وہی نہیں، ہاں یاد آیا، میرا نام دریا خان ولد سمندر خان ہے۔ عمران نے کہا۔ دریا خان ولد سمندر خان؟ او آپ وہ نہیں، ریحان نے کہا اور اس کے چہرے پر یکلخت مایوسی چھا گئی۔ ہاں میں نے کہا تو ہے کہ میں وہ نہیں، ویسے سب مجھے پیار سے میاں مٹھو بھی کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو تم بھی مجھے میاں مٹھو کہہ سکتے ہو، عمران نے کہا۔ تو ریحان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ تم نے اسے اپنے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ ریحان کے باہر جاتے ہی جولیا نے عمران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بتایا تو ہے، عمران نے فوراً کہا۔ کیا بتایا ہے؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ یہی کہ میں اس کی وہ نہیں ہوں، وہ یعنی مونس، عمران نے معصومیت سے کہا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم نے اسے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ نام بھی بتایا ہے، تم نے سنا نہیں؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ میرا نام، لو میں پھر بھول گیا۔ کیا نام بتایا تھا میں نے اسے؟ عمران نے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ناٹران واپس آ گیا، اس کے ساتھ ریحان تھا۔ ریحان کے چہرے پر پہلے کی طرح نقاب تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں، ناٹران نے قریب پہنچ کر کہا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، کیا سننا چاہتے ہو؟ کہ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت، لیکن افسوس کہ یہ نہ میرا گھر ہے نہ تمہارا لکڑی کا بنا ہوا کیبن ہے، اور کیبن کو دیکھ کر یہ محاورہ اچھا نہیں لگتا، عمران نے کہا۔ تو ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور عمران کے قریب پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کے لیے ایک خبر ہے، ناٹران نے کہا۔ بری خبر ہے تو اپنی جیب میں رکھو، کوئی اچھی خبر ہے تو پھر وہ ضرور سنا دو۔ رہائش گاہ پر ٹاپ سیکشن کی فورس نے ہی ریڈ کیا تھا اور اس کی قیادت ٹاپ سیکشن کی سربراہ مادام شیتل کر رہی تھی، ناٹران نے جواب دیا۔ تو کیا وہ بھی فورس کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئی تھی؟ نہیں، اس نے عمارت میں گیس بم فائر کیے اور 20 سے زائد مسلح افراد کو اندر بھیجا تھا، اور خود وہ ایک بلٹ اور بم پروف کار میں موجود تھی۔ میگا بلاسٹر سے عمارت تنگوں کی طرح اڑ گئی۔ عمارت کے اندر جانے والے اور باہر موجود بے شمار افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کئی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، ان میں مادام شیتل کی کار بھی تھی جو دھماکے کے پریشر سے اچھل کر دور جا گری۔ اگر مادام شیتل بم پروف کار کے اندر نہ ہوتی تو وہ بھی بلاک ہلاک ہو جاتی۔ کار الٹنے پلٹنے سے وہ خاصی زخمی ہوئی ہے، ناٹران نے کہا۔ چلو اسے کچھ تو سبق ملا کہ دوسروں کا نقصان کرنے والوں کا اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ آپ نے ٹاپ سیکشن کے خلاف بڑا خطرناک اقدام کرایا ہے، مجھ سے اس سے ٹاپ سیکشن اور زیادہ اشتعال میں آ جائے گا اور ٹاپ سیکشن کے تمام ایجنٹ ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، ناٹران نے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ناٹران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ناٹران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹاپ سیکشن کو ایک کاری زخم لگاؤں جس کی تکلیف وہ محسوس بھی کرے اور غصے سے بدلہ لینے کے لیے پاگل بھی ہو جائے۔ ٹاپ سیکشن میں جن 7 ٹاپ ایجنٹوں کو شامل کیا گیا ہے وہ صرف ہاتھ دھو کر نہیں بلکہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے لگ جائیں۔ میں انہیں اسی طرح چکما دیتا رہوں، ان کا نقصان کروں اور انہیں ان کے ملک کافرستان میں ہی نچاتا پھروں اور میرے ساتھ ہی بلیک لارک پہنچ کر اپنا مشن مکمل کر لیں، عمران نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، ناٹران نے عمران کی پلاننگ سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے جان بوجھ کر مادام شیتل کو بتایا کہ میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور اسی شہر میں ہوں، وہ اپنے ساتھیوں سمیت دوڑتی بھاگتی رہ جائے گی، اس کی توجہ بلیک لاک جزیرے سے ہٹتی رہے گی، میرے ساتھی وہاں جائیں گے اور اپنا مشن مکمل کر لیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اگر آپ کی اطلاع کے مطابق اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر بلیک لاک جزیرے پر ہے تو پھر وہاں یقیناً انہوں نے حفاظت کا فول پروف انتظام کر رکھا ہوگا، ناٹران نے کہا۔ اگر آپ کی اطلاع کے مطابق اسپیشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر بلیک لاک ہی ہے تو ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے انتظامات انہوں نے کرنے ہی ہیں، انتظامات نہیں کریں گے تو ہر کوئی جزیرے پر پکنک منانے پہنچ جائے گا، عمران نے کہا۔ تو ناٹران ہنس پڑا۔
تو پھر آپ کا اب کیا پروگرام ہے؟ ناٹران نے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم نے ان 7 ایجنٹوں کے بارے میں کیا معلومات اکٹھی کی ہیں؟ چیف نے تمہیں اس کا آرڈر دیا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ عمران نے کہا، جی ہاں میں نے معلومات حاصل کر لی ہے، لیکن 7 کا تو نہیں، صرف 2 کا پتہ چلا ابھی تک۔ میرے آدمی کوشش کر رہے ہیں کہ باقی 5 کا بھی پتہ چلایا جا سکے۔ ناٹران نے کہا، کون 2 ہیں جن کی معلومات ملی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک کا نام روہت ہے اور دوسرے ایجنٹ کا نام وکرم ہے، ناٹران نے جواب دیا۔ کہاں ملیں گے یہ دونوں؟ عمران نے پوچھا۔ روہت کے بارے میں تو پتہ چلا ہے کہ وہ اسٹار کلب میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے کوئی کام ہو یا نہ ہو وہ شام کو 6 بجے سے 8 بجے تک اس ہوٹل میں ضرور آتا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت غیر ملکی گرل فرینڈ ہے جس کی زلفوں کا وہ اسیر ہے اور وہ اس سے اسی کلب میں ملنے آتی ہے، اور ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ وہ دونوں اس ٹائم کلب میں ایک ساتھ نہ ہوں۔ اور وکرم چونکہ دارالحکومت میں ہے اور جہاں اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے وہ جہاں روکسی ہوٹل میں رہتا ہے اور اس کا کمرہ نمبر 212 ہے جو دوسرے فلور پر ہے، وہاں وہ اکیلا ہی رہتا ہے، ضرورت کے وقت ہی باہر آتا ہے۔ ناٹران نے کہا، کہاں سے ملی ہے ان دونوں کی معلومات؟ عمران نے پوچھا۔ روہت کے بارے میں تو میرے آدمی کو اسی لڑکی سے پتہ چلا جو اس کی گرل فرینڈ ہے۔ میرا آدمی معلومات حاصل کرتے ہوئے اس کلب میں گیا، اس کے ساتھ ایک لڑکی شیریں تھی۔ شیریں اس لڑکی کو جانتی تھی جو روہت کی گرل فرینڈ تھی۔ شیریں نے اس لڑکی کو پہچان لیا اور خود ہی میرے ساتھی کو بتایا کہ یہ لڑکی اسپیشل ایجنسی کی ٹاپ ایجنٹ روہت کی گرل فرینڈ ہے۔ وہ دونوں دوست تھیں، اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور ایک بار خود اس لڑکی نے شیریں کو یہ بات بتائی، ناٹران نے کہا۔ اور دوسرے ایجنٹ وکرم کے بارے میں عمران نے کہا، اسے پہلے سے میرا ایک ساتھی پہچانتا تھا۔ وکرم میک اپ میں رہتا ہے لیکن اس کی چال ڈھال اور اس کے انداز سے میرے ساتھی نے اسے پہچان لیا، ناٹران نے بتایا۔ تمہارا ساتھی سے پہلے سے کیسے جانتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میرے ساتھی کا نام طلحہ ہے، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وادی مشکبار میں تھا۔ وکرم نے ایکشن گروپ کے ساتھ وادی مشکبار میں ایک تحریک آزادی کے رہنما کے خلاف کارروائی کی اور انتہائی درندگی اور بے رحمی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہنما کو گھر سے گھسیٹ کر نکالا اور قصبے کے لوگوں کے سامنے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس نے پہلے اسے کوڑے مارے، پھر اس پر تیزاب ڈالا اور پھر اس کا سب کے سامنے تلوار سے سر قلم کر دیا۔ اس وقت وہ نشے میں دھت تھا، اس کے منہ میں جو آ رہا تھا بکتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ وکرم ہے، اسپیشل ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ۔ ساتھ ہی وہی تھا، اس نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ اس درندہ صفت انسان کو اس سے بھی بدتر موت مارتا جو اس نے تحریک آزادی کے رہنما کو دی تھی، ناٹران نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔